السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی دل و دماغ پر سکتہ طاری کرتی ایک حقیقی روتات ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس گھر میں جیسے قیامت کا سما تھا۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم گھر کے اندر اور باہر جمع تھا۔ لوگ حیرت اور تجسس کے مارے بار بار اندر گھستے چلے آ رہے تھے۔ گھر کا سربراہ اسلم سر پر ہاتھ رکھے ارد گرد سے بے نیاز کسی گہرے صدمے کا شکار تھا، جبکہ دوسرے کمرے سے نسوانی چیخوں کی آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھیں۔ یہ دردناک اور ہولناک چیخیں اسلم کی بیوی پاکیزہ کی تھیں، جو روتے ہوئے خود کو یوں نوچ رہی تھی جیسے اپنا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دینا چاہتی ہو۔ وہاں موجود عورتیں بڑی مشکل سے اسے اس عمل سے روک رہی تھیں۔ اسلم کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھی پاکیزہ کی طرح خوب روئے، اپنے غم اور غصے کا اظہار کرے اور اس خطرناک جنونی قاتل کو بددعائیں دے جس نے اس کی 3 کمسن بیٹیوں کو اس سے چھین لیا تھا۔ مگر آنسو تو جیسے آنکھوں میں جم سے گئے تھے۔ دل و دماغ تیسری بیٹی کی موت پر سراپائے احتجاج تھے، مگر وہ سوائے اشک بہانے کے اور کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ تقریباً 10 سال قبل اس نے پاکیزہ سے شادی کی تھی۔ وہ پاکیزہ کو شادی سے پہلے بہت پسند کرتا تھا، اسے بہت چاہتا تھا۔ خود پاکیزہ بھی اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ دونوں کے خاندان کے بزرگوں نے بغیر کوئی رکاوٹ ڈالے دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ دونوں ہی شادی کی ابتدا میں بہت خوش تھے۔ پاکیزہ یہی سمجھتی تھی کہ اسلم ساری زندگی اس کے ساتھ یوں ہی خوش رہے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جب پاکیزہ کے گھر پہلی بیٹی کی ولادت ہوئی تو اسلم نے کئی دن تک نہ تو بیٹی کی شکل دیکھی اور نہ ہی پاکیزہ سے کوئی بات کی، کیونکہ اسلم کو تو جیسے پورا یقین تھا کہ اس کے گھر بیٹے کی ہی پیدائش ہوگی۔ پاکیزہ بیچاری اسلم کے بدلے ہوئے تیور کی وجہ سے سخت پریشان ہوئی، مگر پھر کچھ ہی عرصے میں اسلم کا رویہ معمول پر آ گیا۔ پاکیزہ کو جو اسلم کی طرف سے اندیشے لاحق ہوئے تھے وہ اب دور ہونے لگے تھے۔ پاکیزہ مطمئن ہو چکی تھی، لیکن اس کا یہ سکون اور اطمینان زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا۔ آنے والے چند سالوں میں 4 بیٹیوں کی مسلسل پیدائش نے اسلم کو پاکیزہ سے مکمل طور پر دور کر دیا تھا۔ وہ معمولی باتوں پر پاکیزہ سے لڑنے جھگڑنے لگتا۔ یہ لڑائی جھگڑے اس قدر خطرناک صورتحال اختیار کر جاتے تھے کہ وہ وحشیانہ تشدد سے بھی نہ کتراتا تھا۔ صرف پاکیزہ کی ذات ہی اس مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ نہ بنتی تھی، بلکہ 4 معصوم بچیاں بھی اسلم کی مار پیٹ کا شکار ہوتی تھیں۔ پاکیزہ بڑے صبر سے اسلم کی ہر ستم ظریفی کو برداشت کر رہی تھی، مگر اسلم نے تو ایک دن حد ہی کر دی۔ اس نے اپنے ہی پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا اور اس سے شادی کر لی۔ اس لڑکی کے والدین فوت ہو چکے تھے، وہ اپنی بیوہ خالہ کے پاس رہتی تھی، اس لیے اسلم کو اس لڑکی سے شادی کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ یہ شادی اس نے بیٹے کے حصول کے لیے کی تھی۔ دوسری شادی کے 2-3 سال گزر جانے کے باوجود اسلم کی کوئی اولاد ہی نہ ہو سکی، تو اس نے تیسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری بیوی نے بہت شور مچایا اور احتجاجاً گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی، پر اسلم کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ بے حس ہو چکا تھا، اسے کسی کے جذبات اور احساسات کا کہاں احساس تھا۔ دوسری طرف پاکیزہ کمال برداشت کا نمونہ بن چکی تھی۔ اس پر پہلے ہی ایک سوتن کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ تو جیسے کسی گہرے سمندر کی طرح خاموش تھی، مگر اس کے اندر کتنے طوفان سر اٹھا رہے تھے وہ خود بھی ان سے بے خبر تھی۔ اسلم نے اپنی فطری ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شادی کر لی، لیکن جو چیز انسان کے نصیب میں ہی نہ ہو وہ چاہے لاکھ کوشش کرے اسے حاصل کرنے کی، مگر وہ ناکام ہی رہتا ہے۔ تیسری بیوی سے اولاد نہ ہونے پر اسلم نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ اب اسلم کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اسے اپنی وفاشار بیوی اور 4 معصوم بیٹیوں کی قدر کرنی چاہیے، مگر وہ ناشکرا انسان
اپنی تمام تر محرومیوں کا ذمہ دار پاکیزہ کو ٹھہراتا تھا، کیونکہ وہ ہی تھی جو اسے بیٹا نہ دے پائی تھی، مگر جو پیاری پیاری 4 بیٹیوں کی صورت میں اللہ کی رحمتیں اس کی جھولی میں ڈالی گئی تھیں، وہ اسلم کو دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ وہ بے قدر ان بچیوں کو نحوست کہتا تھا، ان چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو بری طرح سے مارتا پیٹتا تھا۔ شاید اسی بات کی بہت بڑی پکڑ ہوئی تھی۔ اللہ کی دی ہوئی رحمتیں جن کو اسلم نحوست سمجھتا تھا، ایک ایک کر کے اس کی جھولی سے غائب ہونے لگی تھی۔ ان بچیوں کی موت طبی نہ تھی، بلکہ اس قدر ہولناک تھی کہ دیکھنے والا غم اور خوف سے لرز اٹھتا تھا۔ 3 ماہ کے دوران 3 بیٹیوں کی دردناک موت کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اسلم کی سب سے بڑی بیٹی، جس کی عمر صرف 9 سال تھی، اس کی لاش کنویں سے ملی تھی۔ یہ کنواں گھر کے صحن میں ہی موجود تھا۔ اس معصوم بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور منہ میں کپڑا ٹھوس کر اسے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ یوں معصوم بچی کی انتہائی تکلیف اور اذیت میں موت واقع ہو چکی تھی۔ اس دردناک واقعے کو ابھی صرف 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اسلم کی دوسری بیٹی بھی اس سفاک قاتل کے ہتھے چڑھ گئی، جو کہ پہلے ہی اسلم کی بڑی بیٹی کی جان لے چکا تھا۔ اس مرتبہ بھی اس بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور منہ میں کپڑا ٹھوس کر اسے درخت کی ایک نیچی شاخ کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دی گئی تھی، جبکہ اسلم کی تیسری بیٹی کو مارنے کے لیے بھی قاتل نے عجیب طریقہ اختیار کیا تھا۔ بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، اسی طرح اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس کر، اسے زمین پر لٹا کر، چارپائی کا ایک پایا اس کی نازک گردن پر رکھ کر اس قدر چارپائی پر وزن ڈالا تھا کہ بچی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اس معصوم کی موت واقع ہو گئی تھی۔ پورے گاؤں کے لیے اسلم کی 3 بیٹیوں کی موت کسی معمے سے کم نہ تھی۔ قاتل کون تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کو بھی کسی پر شک نہیں تھا، کیونکہ اس کی گاؤں کے ہر بندے کے ساتھ اچھی دعا سلام تھی، اس لیے وہ کسی پر بھی شک ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے خاندان کے لوگوں کی محبت اور توجہ دیکھ کر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی اس کی بیٹیوں کا قاتل ہو سکتا ہے۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا۔ قاتل لاپتہ تھا اور پولیس بھی قاتل کو ڈھونڈنے میں بالکل ناکام ہو گئی تھی۔ اسلم اس قدر خوف زدہ ہو چکا تھا کہ بچ جانے والی سب سے چھوٹی بیٹی زرینہ کو ایک پل کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں تھا، اس لیے اس نے شہر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس نے شہر میں کرائے پر ایک مکان دیکھا اور اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اسلم گاؤں میں کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، مگر اب شہر آ کر وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس کے اوقات کے دوران میں وہ زرینہ کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکے۔ اس لیے اس نے اپنے گھر ہی میں سبزی کی دکان کھول لی۔ یوں دکان سے آنے والی آمدنی سے گھر کا خرچ اور کرایہ بآسانی نکل آتا تھا۔ بظاہر یوں لگتا تھا حالات معمول پر آ چکے ہیں، مگر کہیں ایسا اندیشہ اسلم کے دل میں موجود تھا جو اکثر رات کو اس کو گہری نیند سے جگا دیتا تھا اور وہ بے چین ہو کر اپنے پاس سوئی زرینہ کو ٹٹولتا، یہ جاننے کے لیے کہ وہ اس کے پاس ہے بھی کہ نہیں۔ بڑی عجیب بات تھی کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کی طرف محبت سے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اب یوں اپنی بیٹی کو ساتھ لیے پھرتا جیسے وہ ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی آنکھوں سے دور کرے گا تو ہمیشہ کے لیے اسے کھو دے گا۔ وقت انسان کو اس کے کیے کے مطابق اچھا یا برا سبق دیتا ہے۔ انسان جب بار بار غلطیاں کرنے کے باوجود باز نہیں آتا تو قدرت بھی انسان کو مزید ڈھیل دے دیتی ہے، مگر وہ بے وقوف انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ قدرت کی ڈھیل جس قدر طویل ہوتی ہے اس کی پکڑ اسی قدر سخت بھی ہوتی ہے۔ پھر انسان بھاگتا پھرتا ہے کہ کسی طرح اس پکڑ سے محفوظ رہ سکے، لیکن وہ کہیں بھی جا چھپے قدرت کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اسلم بھی ماضی میں کی ہوئی غلطیوں کی تلافی کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس کا رویہ اپنی بیوی پاکیزہ سے بہت اچھا ہو گیا تھا، وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ پاکیزہ خود بھی اسلم میں رونما ہونے والی اس اچانک تبدیلی پر حیران تھی، اس کے بھی مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے لگی تھی۔ اسلم سوچ رہا تھا زرینہ کا شہر کے کسی اچھے اسکول میں داخلہ کروائے گا، اپنی اس بیٹی کو وہ خوب اچھی تعلیم دلوائے گا،
اگر اس کے نصیب میں بیٹا نہیں تو کیا ہوا، وہ اپنی اس بیٹی کی ہی بہت اچھی تربیت کر کے اسے ایک بہترین مستقبل دے گا۔ مگر اس بے خبر کو یہ معلوم نہ تھا کہ مستقبل کو پانے کے لیے تو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر زندگی کی لکیر زرینہ کے ہاتھ سے تیزی سے مٹتی چلی جا رہی تھی۔ اسلم اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے خوب ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا ایک آخری امتحان باقی تھا جو اس کی تمام زندگی کا سکون ملیا میٹ کرنے والا تھا۔ ایک رات وہ بہت برا خواب دیکھ کر جاگا۔ وہ خواب اس نے زرینہ کے متعلق ہی دیکھا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پاس سوئی ہوئی اپنی چھوٹی سی بیٹی زرینہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسے یوں لگا جیسے زرینہ بستر پر نہیں۔ اس کا تو دل گویا بند ہونے لگا۔ اس نے فوراً ٹیبل لیمپ کا بٹن آن کیا تو اس کا خدشہ یقین میں بدل گیا، کیونکہ زرینہ واقعی بستر پر موجود نہیں تھی۔ تاہم پاکیزہ بھی بستر سے غائب تھی۔ اپنی بیوی پاکیزہ کی غیر موجودگی اسلم کے لیے اطمینان کا باعث بن گئی تھی، اور وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ پاکیزہ زرینہ کو واش روم تک لے کر گئی ہوگی۔ وہ پھر سے لیٹ گیا، مگر اندر کی بے چینی اس کو مطمئن نہ کر پائی، اور وہ کافی دیر تک خالی و ذہن ہو کر پاکیزہ اور زرینہ کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ مگر کافی وقت گزرنے کے باوجود وہ دونوں واپس نہ آئیں تو اسلم پریشان ہو کر اٹھا اور صحن میں آ گیا۔ کچن کی لائٹ آن تھی، جو کہ پاکیزہ کی کچن میں موجودگی کی نشاندہی کر رہی تھی، مگر وہ اس وقت وہاں کیا کر رہی تھی، یہ بات اسلم کے لیے بھی حیرت کا باعث تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھا، مگر یہ جان کر اسے سخت مایوسی اور حیرت ہوئی کہ کچن کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ فوراً کچن کی بائیں جانب موجود ایک کھڑکی کی طرف بڑھا، جس پر مضبوط سلاخیں لگی تھیں۔ اس کھڑکی سے کچن کی اندرونی حالت کا نظارہ بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ اسلم نے جیسے ہی کھڑکی سے جھانکا تو گویا اس کا دماغ چکرا سا گیا، کیونکہ اندر کا منظر ایسا غیر یقینی اور دل خراش، ہیبت ناک اور خونچکاں تھا کہ اسلم سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کی چھوٹی سی بچی زرینہ زمین پر کسی لاچار جانور کی طرح بے بس پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا، اور وہ خوفزدہ نگاہوں سے جس سمت دیکھ رہی تھی، اسلم نے بھی اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں دیکھا تو اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ اسلم نے بے سختہ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لے لیا اور غیر یقینی انداز سے اس وجود کو دیکھا جو بڑی صفاقی سے چھری تیز کرنے میں مصروف تھا۔ اسلم پوری قوت سے چلایا، پاکیزہ، پاکیزہ۔ پاکیزہ نے فوراً سر اٹھا کر اسلم کی طرف دیکھا تو اسلم اس کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی اجنبیت اور صفاقی کو دیکھ کر کانپ اٹھا، کیونکہ پاکیزہ کسی خون خوار بھیڑیے کی مانند لگ رہی تھی جو اپنے شکار کو بری طرح سے چیر پھاڑ کر رکھ دینا چاہتا ہو۔ پاکیزہ جیسے ہی چھری لے کر زرینہ کی طرف بڑھی تو اسلم گڑ گڑاتے ہوئے بولا، رک جا پاکیزہ، یہ تمہاری بیٹی ہے، اسے کیوں مار رہی ہو؟ لیکن پاکیزہ نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں، وہ جیسے گونگی بہری ہو چکی تھی۔ اسلم بڑی تیزی سے کچن کے دروازے کی طرف بڑھا، اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں اس نے دروازے پر لاتیں ماری، مکے برسائے، مگر ساتھ ساتھ وہ کھڑکی کی طرف بھی چلا جاتا اور ہاتھ جوڑ کر پاکیزہ کو زرینہ کے قتل سے روکتا رہا، مگر پاکیزہ پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ اس نے اسلم کے سامنے خوف سے سہمی ہوئی زرینہ کو سیدھا کیا اور اس معصوم کے گلے پر چھری پھیر دی۔ تیزی سے خون کی ایک دھار نکلی اور پاکیزہ کے وحشت سے بگڑے ہوئے چہرے کو سرخ کر گئی۔ اسلم یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ مسلسل چیختے ہوئے دیوانگی کے عالم میں اپنا سر کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ ٹکرانے لگا، مگر پاکیزہ اسلم کی اس حالت سے بے نیاز ہو کر اس وقت تک زرینہ کے گلے پر چھری چلاتی رہی جب تک اس معصوم بچی کا سر کٹ کر تن سے جدا نہ ہو گیا۔ اسلم کا شور سن کر بیرونی دروازے کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہے تھے اور اندرونی حالات جاننے کے لیے بے چین تھے، مگر اسلم کو کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ سلاخوں کے ساتھ سر ٹکرا کر خود کو لہو لہان کر چکا تھا اور سر پکڑ پکڑ کر چیخ رہا تھا۔
چند لوگ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور کچن کا دروازہ کھولنے کے لیے انہوں نے اسے توڑ ڈالا، مگر اس وقت تک زرینہ کا سر کاٹ کر پاکیزہ جلتے ہوئے چولہے پر رکھ چکی تھی اور خود اپنے بال نوچ کر بڑے بھیانک کہکے لگا رہی تھی۔ اسلم جو بڑی دیر سے حواس باختہ ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے وہاں سے پولیس کو بلا لیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اور مختلف اخباری رپورٹرز بھی پہنچ چکے تھے، مگر ایک سگی ماں کے ہاتھوں سگی بیٹی کے قتل نے سب کو غم اور حیرت سے ششدر کر دیا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں گویا پتھرا سی گئی تھیں، دل غم سے چور ہو گیا تھا۔ پاکیزہ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا، مگر وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ اس کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ پاکیزہ کو جب تھانے میں ہوش آیا تو اسے کچھ یاد نہیں تھا اس نے رات کو کس قدر سفاک اور بھیانک کام کیا تھا۔ اپنی بیٹی زرینہ کی موت کی اسے کچھ خبر نہ تھی، مگر جیسے ہی اسے بتایا گیا کہ اس کی بیٹی قتل ہو چکی ہے اور وہ خود ہی اپنی بیٹی کی قاتل ہے، تو اس نے اس قتل سے مسلسل انکار کیا اور وہ زرینہ کی موت پر یوں روئی کہ کوئی دیکھنے والا یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عورت اپنی بیٹی کی قاتل بھی ہو سکتی ہے۔ پاکیزہ کی حالت دیکھ کر صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی دماغی حالت نارمل نہیں ہے، اس لیے پولیس والوں نے اسے ماہر نفسیات کے حوالے کر دیا۔ دوران علاج مزید بھیانک اور دل دہلا دینے والے انکشافات ہوئے، جن میں ایک دلخراش انکشاف یہ بھی تھا کہ پاکیزہ ہی اپنی پہلے قتل ہونے والی 3 بیٹیوں کی قاتل ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ایک خطرناک اور جنونی ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ دوران علاج پاکیزہ نے وہ تمام باتیں کھول کر رکھ دی تھیں جو اس کی اس حالت کا باعث بنی تھی۔ اسلم پاکیزہ سے شدید محبت کرنے کے بعد اچانک اس سے نفرت کرنے لگتا۔ اسے مارنا پیٹنا، ہر وقت ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا رکھنا، پھر دوسری شادی کرنا، تیسری شادی کر لینا، یہ تمام زیادتیاں ایسی تھیں جس کا ذمہ دار وہ اسلم اور اپنی 4 معصوم بیٹیوں کو سمجھتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ان بیٹیوں کی وجہ سے میرے شوہر نے میرے پر ظلم و ستم کیا اور ساتھ ہی سوتنے لے کر آیا۔ اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو وہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ پھر وہ دل ہی دل میں کڑتی تھی، اپنی حالت پر آنسو بہاتی تھی، مگر بے بس تھی۔ وہ ان میں سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ 4 معصوم بچیاں اس کا خون تھیں اور اسلم اس کا مجازی خدا۔ وہ ان سب کا برا بھی نہیں چاہ سکتی تھی۔ اسی جلن، اسی بغاوت اور اسی بے بسی نے اس کے اندر ایک ایسی عورت کو بیدار کر دیا جو ڈری ڈری سہمی سہمی رہنے والی پاکیزہ کے بالکل برعکس تھی۔ وہ اس قدر صفاک ہو گئی تھی کہ کسی رشتے تعلق کا لحاظ نہ کرتی تھی۔ یہ صفاک عورت جب بھی پاکیزہ میں بیدار ہوتی، اس ہستی کو مٹا دیتی جسے پاکیزہ لاشعوری طور پر اپنی تکلیف کا باعث سمجھتی تھی۔ اسی انتقام میں اس نے پاکیزہ کی 4 بیٹیوں کو قتل کر دیا تھا۔ پاکیزہ اپنے اندر موجود اس عورت سے بالکل بے خبر تھی۔ وہ نفسیاتی عارضہ جو پاکیزہ کو لاحق ہو چکا تھا، اس نے پاکیزہ کی شخصیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ پاکیزہ کی گھریلو زندگی کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ پاکیزہ کی ذہنی حالت مزید بگڑ چکی تھی، اس لیے پاکیزہ کو پاگل خانے بھجوا دیا گیا اور وہ اب تک پاگل خانے میں بیار و مددگار زیر علاج ہے، مگر ڈاکٹر کو یقین نہیں کہ وہ کبھی ٹھیک بھی ہو پائے گی۔ جبکہ اسلم زرینہ کی لاش لے کر گاؤں آ گیا اور گاؤں میں اپنی بیٹیوں کی قبروں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ وہ دن رات اپنی بیٹیوں کی قبروں کے پاس بیٹھ کر اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا رہتا اور ہر ملنے والے شخص سے یہی کہتا پھرتا کہ کبھی بیٹیوں کو نحوستیں مت سمجھنا، کبھی ان کی ناشکری مت کرنا، ورنہ میری طرح تم بھی خالی دامن اور خالی ہاتھ ہی رہ جاؤ گے۔ اللہ کی دی ہوئی 4 رحمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ہی اسلم کو یہ سزا دیکھنی پڑی۔ ساتھ ہی سب سے بڑا قصور اسلم کا خود ہی تھا۔ اس کے ظلم و تشدد اور بیٹیوں کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اس کی بیوی ذہنی عارضے میں مبتلا ہوئی، اور یہی چیز اس کے لیے اللہ کی طرف سے عبرت اور سزا کا باعث بنی۔ اسلم کی حالت مصلحت خداوندی سے انحراف لوگوں کے لیے مقام عبرت ہے، اگر کوئی سمجھے تو۔